بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے چینل کے پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آخری ایام کی تفصیلات پیش کر رہی ہوں، ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجیے گا۔ وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور علیہ السلام ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، ہے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابو طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم علیہ السلام کو اس بیماری اور کمزوری کی حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ کو کیا ہو گیا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں دستے مبارک کو پکڑتی اور اس کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا سے بس یہی ویز سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اس سنہ میں مسجد کے اندر حضور علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا کہ ہے اللہ کے رسول کے لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھ کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آخری کلمات۔ فرمایا، ہے لوگوں، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں ہے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، ہے لوگوں، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ ہے لوگوں، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے۔ پہلے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ جیسے کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، ہے لوگوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، ہے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، ہے لوگوں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور علیہ السلام کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو زاروں قطار رونے لگے۔ بلند آواز سے گراہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہماری مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم نے حضرت ابوبکر کا دفاع ان الفاظ پہ فرمایا، ہے لوگوں، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بلائی کی ہو، ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابوبکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شان پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا،
اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ہے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دے۔ حضور علیہ السلام کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی سنہ میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم علیہ السلام کے دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم کے دہان مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور کریم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم علیہ السلام سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی، پھر حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہان مبارک اس سے تر رہیں۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو آپ علیہ السلام کے پیٹ میں گئی وہ میرا لہاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم علیہ السلام کا دہان یکجا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی۔ نبی کریم علیہ السلام اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں کریم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ نے فرمایا ہے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور کریم علیہ السلام نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتے دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتا دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر حضور علیہ السلام نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل انہیں آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور علیہ السلام کے سراہنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہے پاکیزہ روح، ہے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ مجھے تو اور کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے ہجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آوازوں سے گونجنے در علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہاں ہی بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے کی طرف ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ وفات پا گئے، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلدی لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑا کے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط اور برداشت صبر کرنے والے شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم علیہ السلام کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دی
اور کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرے نبی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جیے، پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائے رائے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، سن رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جس سے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انوار پر مٹی ڈالو۔ پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان کہ آپ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو اسرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ یہ ہمارے پیارے رسول کے آخری ایام آپ کی رحلت تک تھے۔